السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے بہت ہی پیارے دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم پاکستانی کے نام سے اور ہم پاکستان کے نام سے ہم یہ ایک پروگرام کر رہے ہیں، ایک سیریز ہے جس میں ہم بہت سنجیدگی سے اس بات پر غور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے، چاہے ہم ملک میں رہتے ہیں چاہے ملک سے باہر رہتے ہیں، ہم کیسے پاکستان کی خدمت کر سکتے ہیں اور پاکستان کو کیسے اپنی پرائیورٹی لسٹ کے اندر لا سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم نے کچھ ابتدائی باتیں کیں، اور اس کے ساتھ پھر آج کل ہم ایک سیریز کر رہے ہیں جس میں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول، جو کہ دنیا کے بڑے برینز نے اقوام متحدہ میں بیٹھ کر طے کیے کہ پوری دنیا میں ہر ملک کو، یا جن ملکوں نے اس کے اوپر سائن کیے، ان سب کو سن 2030 تک، 2030 تک کچھ اہداف کو مکمل کرنا ہے۔ اور وہ 17 گول ہیں، 17 اہداف ہیں، اور ہم ایک ایک کر کے، دو دو کر کے ان کا جائزہ لے رہے ہیں۔ اس میں جو سب سے تکلیف دہ بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان ان اہداف میں بہت پیچھے ہے، اور نہ صرف یہ پیچھے ہے بلکہ ان کو پورا کرنے کے لیے جو سنجیدہ کوشش کی ضرورت ہے وہ بھی بظاہر اس کے اثرات نظر نہیں آ رہے۔ اور ایسا کرنے سے کچھ ہی عرصے کے بعد پھر اس کے جو ایفیکٹس ہیں وہ نہ صرف یہ کہ ہماری زندگی کی کوالٹی پر نظر آئیں گے، بلکہ ہماری جو ایک آنر، عزت اور پوری دنیا کے اندر جو رینکنگ ہے پاکستان کی، وہ بہت بری طرح متاثر ہو سکتی ہے۔ اس پروگرام کا مقصد یہی ہے کہ ہم اس طرف ایک تو وہ لوگ جنہیں ایکٹیولی کچھ کرنا ہے ان کی توجہ دلوائیں، اور ایک یہ بھی احساس دلوائیں کہ صرف ہم حکومت پر انحصار نہیں کر سکتے، بلکہ ہمیں انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر بھی اپنی جو حصے کا کام ہے وہ کرنا ہے۔ وہ حصے کا کام کیا ہو سکتا ہے، وہ اس کا سارا ذکر ہم یہاں کرتے ہیں۔ آج جو دو ہدف جن کے بارے میں ذرا تفصیل سے بات ہوگی، وہ ہدف نمبر 5 اور ہدف نمبر 6 ہیں۔ ہدف نمبر 5 جو ہے وہ یہ ہے جینڈر ایکویلٹی۔ دنیا یہ چاہتی ہے کہ جس طرح پوری دنیا میں اگر تاریخ دیکھا جائے تو عورتوں کو سپریس کر کے رکھا جاتا تھا، اور یہ تھا کہ عورت ایک سیکنڈ، دوسرے درجے پر تھی، اور ان کو زندگی کی دوڑ میں اس طریقے سے شمولیت کے امکانات اور چانسز کم ملتے تھے جن سے وہ ان کا پوٹینشیل سارا کا سارا ظاہر ہو سکے۔ تو اس سلسلے میں دنیا یہ چاہتی ہے کہ وہ تمام یعنی شعبے جن شعبوں میں عورت بھی کام کر سکتی ہے، تو ہم وہ کیسے کر سکیں۔ ظاہر ہے کہ ہمیں اپنے مذہبی اور ہمیں اپنے جو تمدنی اور اپنی جو تہذیب ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ان اہداف کا ہمیں ٹارگٹ مقرر کرنا ہے۔ اور دوسرا ہدف یہ ہے کہ صاف پانی اور صفائی، سینیٹیشن، اس کو ہم کس طریقے سے انشور کریں۔ تو اس سلسلے میں بھی اگر ہم اپنے کسی بھی بڑے شہروں میں جائیں تو اس کی سڑکیں، اس کے دائیں بائیں ہمیں جو منظر نظر آتا ہے، وہ اس میں ہم بغیر کسی آبجیکٹو اسیسمنٹ کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس ہدف کو ہم پورا نہیں کر سکے۔ تو اب اس کے بارے میں ہم کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، اور میں ہمارے دوست جو ہیں ڈاکٹر علی اکبر صاحب، وہ جو اس کی پورا کا پورا ایک آبجیکٹو چارٹ ہے اور جو ہمارے پاس ڈیٹا ہے اس کی بات کریں گے۔ نصر صاحب سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ انفرادی طور پر ہماری کیا ذمہ داری ہے، اور ہم کیسے ان اہداف کو جو ہے اپنی زندگی کے معمولات میں اپنے گھر سے کیسے شروع کر سکتے ہیں، اور خاص طور پر جو نصر صاحب کا تجربہ ہے کہ ایک کمیونٹی کو یونائٹ کر کے اس کو کیا کر سکتے ہیں۔ تو یہ آج کا ہدف ہے۔ میں ایک دفعہ پہ یہ بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مہربانی کر کے آپ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، اپنے دوستوں کو ضرور بتائیں، کیونکہ ہم پاکستان میں پڑھے لکھے لوگوں کو بھی نہیں پتا کہ اس طرح کے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں، اور وہ ہمارے لیے بھی ضروری اتنے ہی ہیں جتنے کسی مغربی ممالک کے لیے ہیں۔ تو اوور ٹو یو علی اکبر بھائی۔ تھینک یو جاوید. السلام علیکم آپ دونوں دوستوں کو بھی اور آپ کے سننے والوں کو بھی. ہم جیسے آپ نے بتایا سیریز جو کر رہے ہیں، اس کا جو مقصد تو ہے کہ جو ارباب بسط و اختیار ہیں ان کو ہم تھوڑا سا سینسٹائز کریں، اور جو ہماری عوام ہے جن کو ان سارے گولز کے بینیفٹس ملنے ہیں ان کو پتہ ہو کہ جب پوری دنیا میں یہ کام ہو رہا تو ہم کیا کر رہے تھے،
اور یہ ختم نہیں ہونا. 2030 کے بعد اگلے 15 سال کے گول آنے ہیں, پھر اس طرح پوری صدی میں یہ ہوتا رہنا ہے. میں جب یہ چل رہا ہوگا تو میں ایک اور تھوڑا سا انفارمیشن دینا چاہتا ہوں. جو انڈیکیٹرز ہیں, ایک ایک کر کے جو انڈیکیٹر ہوگا, اور ہم وہاں کھڑے ہیں, کہاں کھڑے ہیں, وہ تو نصر بتائے گا بھی. لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ کوئی انڈیکیٹر دیکھتے ہیں تو اس کے ساتھ دو قسم کے نشان بھی نظر آتے ہیں مختلف کلرز میں. ایک دائرہ ہے جو یا گرین کلر کا ہوگا, یا یلو کلر کا ہوگا, یا وہ اورنج کلر کا ہوگا, یا وہ ریڈ کلر کا ہوگا. اور ایک ایرو ہے, وہ بھی اسی طرح یا گرین ہوگا, یا یلو ہوگا, یا اورنج ہوگا, یا وہ ریڈ ہوگا. تو جو دائرہ ہے وہ یہ بتاتا ہے, اگر وہ اورنج گرین کلر میں ہے, کہ ہم یہ ٹارگٹ انشاءاللہ اچیو کر لیں گے. پاکستان کے لیے یہ دائرہ ہے. اور اگر وہ اورنج کلر کا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے, ہم تھوڑا پیچھے ہیں. اور اگر وہ اورنج کلر کا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میجر چیلنجز ہیں. اور اگر وہ ریڈ کلر کا ہے تو اس کا مطلب ہے گریو چیلنجز ہیں. ہم نے وہ کام نہیں کر رہے, اس ڈائریکشن میں نہیں جا رہے جو یہ گول یا جو یہ انڈیکیٹر اچیو کرنے کے لیے ضروری ہے. تو میں جو کہہ رہا ہوں پنجابی میں, تو دوسرا جو ہے نا تیر, اس کا بھی اسی طرح ہے. اگر تو وہ اوپر کو ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری پروگرس جو ہے انشاءاللہ تعالی ہم وہ ٹارگٹ اچیو کر لیں گے. اور اگر وہ سیدھا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سٹیگنیٹ کر رہے ہیں. اور اگر وہ نیچے کی طرف ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کچھ نہیں کر رہے. ہمیں نہ احساس ہے, نہ ہم اس کو ریئلائز کر رہے ہیں کہ ہم یہ ٹارگٹ اچیو نہیں کر سکیں گے. اب ان ٹارگٹس کو اچیو کرنے کے لیے پاکستان میں بنیادی طور پہ 3 لیول آف گورنمنٹ ہے, اور اس کے بعد کمیونٹی ہے, جو نیچے لوگ ہیں وہ ہیں. تو بیسیکلی 4 ہمارے کہہ لیں اسٹیک ہولڈرز ہیں. تو پہلا اسٹیک ہولڈر تو فیڈرل گورنمنٹ ہے, جس نے ہمارے 18th امینڈمنٹ کے بعد ہمیں اسٹریٹجک ڈائریکشن دینی ہے کہ یہ کام آپ اس طرح کر سکتے ہیں. اور اس ڈائریکشن کے ساتھ اس نے ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے. تمام جو ہمارے فیڈریٹنگ یونٹس ہیں, تمام جو صوبے ہیں, ان سے وہ ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے, کمپائل کرنا ہے, اور اوپر جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کا اقوام متحدہ کا, یونائٹڈ نیشن کا ہیڈ کوارٹر ہے, وہاں بھیج دینے ہیں. پروونس نے بیسیکلی فنڈ دینے ہیں, تھیوریٹیکلی بات کرتے ہوئے میں بتا رہا ہوں, اور مانیٹر کرنا ہے. فنڈز دینے ہیں اور مانیٹر کرنا ہے زیادہ تر کیس میں. اور اس کے بعد لوکل گورنمنٹ نے ایکچولی ان کو امپلیمنٹ کرنا ہے, اور اپنی پروگرس کو پروونس کو پیریاڈیکلی رپورٹ کرنا ہے کہ یہ کام ہم نے کر لیا ہے. اور کمیونٹی نے اس میں بیسیکلی جو ایکچوئل بینیفیشری ہے, اس نے لوکل گورنمنٹ ہے ہی کمیونٹی کی گورنمنٹ نا, تو اس نے پھر اس کو دیکھنا ہے کہ اس کے جو کام ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے, اور کہاں ہم اس میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. تو انفارچونیٹلی پنجاب میں تو آپ کے سامنے ہی ہے, لوکل گورنمنٹ تو ہے نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوکل گورنمنٹ کے کام بھی پروونشل گورنمنٹ نے کرنے. یہ تھوڑا سا میں ایکسپلین اس لیے کر رہا ہوں تاکہ جو ہمارے حکمران ہیں یا جو ہمارے لوگ ہیں جن کے پاس پاور ہے, ان کو اس بات کا احساس ہو کہ ہمیں اگر یہ اچیو کرنے ہیں گول, اگر ہم سیریس ہیں تو ہم نے اس لیول تک جا کے کام کرنا ہے. اور ابھی جو پنجابی میں کہتے ہیں نا, ڈلیا بیرا نہ کچھ نہیں بگڑیا, ابھی بھی پاکستان کے بارے میں ویسے گلوب میں یہ مشہور ہے کہ یہ لیٹ سٹارٹر ہیں, لیکن یہ بڑی تیزی سے کام کرتے ہیں اور اپنے ٹارگٹ اچیو کر لیتے ہیں. تو ابھی 5 سال پڑے ہوئے ہیں, اور ہم اگین بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ابھی بھی کام شروع کریں گے, سیریس ہو جائیں گے, تو میں ابھی جاوید صاحب سے پوچھ رہا تھا, ہم نے کوئی 5 6 7 پروگرام کیے ہیں, کیونکہ پاکستان میں تو اس وقت جاوید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان کا ظاہر ہے لوگوں کے ساتھ, گورنمنٹ کے ساتھ, باقی لوگوں کے ساتھ رابطہ ہے, بینگ ویری فیمس ویلاگر اور انفلوئنسر. تو میرا نہیں خیال کسی نے ابھی تک کوئی رابطہ کیا ہوگا کہ آپ لوگ یہ باتیں جو کر رہے ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں, اور اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں. حالانکہ یہ ساری باتیں ہم اپنی حکومتوں کے لیے کر رہے ہیں اور کمیونٹی کے لیے کر رہے ہیں. لوگ تو خیر کمنٹس کرتے ہیں نیچے جو بھی ان کے حساب سے ہوتا ہے, لیکن ابھی جن لوگوں نے, جن کے پاس اختیار ہے, جن کے پاس پیسہ ہے, جن کے پاس ریسورسز ہیں, انہوں نے کسی نے میرے خیال میں آپ سے رابطہ نہیں کیا
करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो अब मेरी रिक्वेस्ट होगी नसर से कि वो ना गोल 5 के पहले इंडिकेटर्स और कहाँ हम खड़े हैं वो बता दे, और फिर गोल 6 के इंडिकेटर्स हैं और कहाँ खड़े हैं, तो फिर हम छोटी सी डिस्कशन कर लेंगे, क्योंकि हम एक्सपर्ट तो है नहीं। हाँ मैं एक छोटी सी बात सिर्फ बीच में आई है, और मेरा ख्याल है हम में से जो हमारे देखने वाले हैं उनके जहन में भी आई हो, तो सॉरी मैं टॉपिक से थोड़ा सा हटने लगा हूँ, लेकिन आप को 1 मिनट में अली अकबर इसका ज़रूर रिस्पॉन्ड कीजिएगा। आखिर पंजाब में लोकल गवर्नमेंट क्यों नहीं है? क्या कानूनी तौर पर पाबंद नहीं है हमारी हुकूमत कि लोकल गवर्नमेंट्स की जाए? क्या पाकिस्तान का आइन जो है वो तकाजा नहीं करता कि लोकल गवर्नमेंट का होना ज़रूरी है? तो आपके ख्याल में हुकूमत के पास क्या जस्टिफिकेशन है लोकल गवर्नमेंट के ना होने की? जावेद, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, और जो हमारा आइन है वो बड़ा क्लियर बताता है कि 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट्स होंगे, लेकिन हमारा आइन अगर तीसरा लेवल ना हो तो उसमें कोई सजा या जजा नहीं कर मेंशन करता। अगर तो आइन में लिखा होता कि जैसे ही, और ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, मेरी जो प्रपोजल है आइन में जो तब्दीली की जरूरत है कि जैसे ही लोकल गवर्नमेंट इन प्लेस ना हो तो जो पावर्स हैं चीफ मिनिस्टर की फंड्स यूज करने की या बाकी ऑर्डर्स करने की, वो अगर हेल्ड इन ओबेस हो जाए कि भाई लोकल गवर्नमेंट लाओ, उसके बाद तुम अपने ऑफिस में बैठ के काम कर सकते हो या कर सकती हो, तो फिर ये पॉसिबल है, वरना ये लोकल गवर्नमेंट कभी नहीं आएगी। तो दैट्स व्हाट इज। तो मेरी रिक्वेस्ट ये होगी नसर, जरा ये इंडिकेटर्स पढ़ दें, गोल 5 के, और फिर हम थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं फिर गोल 6 के। थैंक यू अली एंड थैंक यू डॉक्टर जावेद। असल में मेरा ख्याल है जिन लोगों ने ये डेवलपमेंटल गोल कहीं लिखे तो उनके जहन में ये था कि ये वो उन सिस्टम्स के लिए हैं जहाँ कानून की हुक्मरानी होगी, जहाँ कोई कानून होगा, जहाँ जो लोग हैं वो अपने आइन और कानून के मुताबिक चलते होंगे, जहाँ कोई माफिया जो है वो कब्जा किए हुए नहीं बैठा होगा। और मेरा ख्याल है उन्होंने ये सोचा होगा कि जो लीडर्स हैं उस कौम के, वो इन डेवलपमेंटल गोल को अपने सामने रख के प्रायोरिटाइज करेंगे। ये असम्पशंस कर ली गई थी। मेरा ख्याल है कि हमें जब भी कभी हम इन गोल्स के मुतालिक बात करें, ये सोचें कि ये असम्पशंस जो हैं हमारे यहाँ किस हद तक सही हैं। अगर कानून की हुक्मरानी नहीं है, अगर आइन के मुताबिक चला ही नहीं जा रहा और उसमें अपनी मनपसंद से इलेक्शंस करवाए जा रहे हैं और उसके मनपसंद के जो है लोगों को मुसल्लत किया जा रहा है, तो फिर ये डेवलपमेंटल गोल्स का हमारी प्रायोरिटी बनना बहुत मुश्किल होगा। तो मैं बहरहाल कर देता हूं, जब तक ये जो बेसिक एरिया है उसको हम कवर नहीं करते, मेरा ख्याल है ये डेवलपमेंटल गोल्स जो हैं ये ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम के अंदर मेरा ख्याल सर्कुलेट करेंगे और आखिर में कोई नंबर हमारे सामने आ जाएगा। तो ये डेवलपमेंटल गोल नंबर 5 जो है जेंडर इक्वालिटी का, इसको इन्होंने कहा हुआ है जी, डिमांड फॉर फैमिली प्लानिंग सेटिस्फाइड बाय मॉडर्न मेथड्स, व्हिच मींस परसेंटेज ऑफ फीमेल्स एज्ड 15 to 49। और इसमें जो हमारे पास 2024 में आया हुआ है वो है 54.7, और इसका एरो जो है वो साइड वाइज जा रहा है, हॉरिजेंटल जा रहा है, ऊपर ये नीचे नहीं जा रहा। दूसरा है कि रेशियो ऑफ फीमेल टू मेल मीन ईयर्स ऑफ एजुकेशन रिसीव्ड, ये परसेंटेज में आएगा, और ये अब तक 82 है और 2022 के नंबर के मुताबिक, और इसमें एरो बहरहाल ऊपर गया है। एरो का रंग क्या है? एरो का कलर मैं असल में ब्लैक एंड व्हाइट से पढ़ रहा हूँ। ओहो, अच्छा, ये येलो होगा या ऑरेंज होगा? ठीक है जी। और रेशियो ऑफ फीमेल टू मेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ये भी परसेंटेज है, ये 30.2 और ये नीचे की तरफ जा रही है। और इसी तरह सीट्स हेल्ड बाय वुमेन इन नेशनल पार्लियामेंट, तो ये 17 है जो, और 2025 में, और नीचे की तरफ गया है। तो ये तो है जेंडर के जो है 4 एरियाज जेंडर इक्वालिटी को जांचने के। उसके बाद आ जाते हैं जी जी जी, पहले जेंडर को थोड़ा डिस्कस कर ले अगर आप मुनासिब समझे तो, क्योंकि ये दो डिफरेंट गोल्स हैं, इनमें 2 डिफरेंट किस्म की डिस्कशंस होंगी। तो मेरा ख्याल में आप अगर इन 4 इंडिकेटर्स को आप देखें ना,
تو سوائے جو بچیوں کی ایجوکیشن ہے اس کے انڈیکیٹر کے، باقی یا سیدھا جا رہا ہے تیر، اور وہ رنگ جو ہوگا یا وہ اورنج ہوگا یا ریڈ ہوگا، یا نیچے کی طرف ہے۔ وہ جو ایجوکیشن والا حصہ ہے اس میں آپ اور میں سب دیکھتے ہیں کہ ہماری بچیاں جو ہیں وہ الحمدللہ بڑی ہی تعلیم کے معاملے میں بہت محنت کر رہی ہے، اور ان کو یہ انوائرمنٹ ملتی ہے میرے خیال میں گھر میں، اور پیرنٹس کو یہ احساس ہے کہ ہماری بچی جو ہے اگر پڑھی لکھی ہوگی، تعلیم یافتہ ہوگی، تو وہ اچھی ماں ہوگی، وہ جس گھر میں جائے گی اس کا عزت احترام ہوگا۔ تو یہ ایک وجہ ہے، وہ بچیاں جو ہیں اس میں کوئی اسٹیٹ کا میرے خیال میں اتنا رول نہیں ہے۔ اور ایک اور بھی اس کی ایک انڈیکیشن ہو سکتی ہے کہ جو بچیوں کی ریشو تعلیم کی بڑھ گئی ہے، اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے بچے تعلیم کم لینا شروع ہو گئے۔ یہ بھی ایک اس انڈیکیٹر کی انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ علی ایک اور بات بھی ہے، یہ ریشو کی بات ہو رہی ہے، ہاں اور بیسیکلی آپ جو بات کر رہے ہیں وہ مڈل کلاس کی بات کر رہے ہیں یا ہائر کلاس کی۔ جو صحیح، پاورٹی لائن سے نیچے والے لوگ ہیں اور کتنے لوگ آؤٹ سائڈ اسکول ہیں، وہ اس میں میل اور فیمیل میرا خیال ہے دونوں ہی شامل ہیں۔ یہ کوئی ایبسلیوٹ بات نہیں ہے، یہ تو ریشو ہے کہ میل کی نسبت کتنی فیمیل جو ہے ایجوکیشن میں جا رہی ہیں۔ ایگزیکٹلی میں اسی کو ایکسپلین کر رہا ہوں، اور یہ بات آپ کی درست ہے۔ ہم ایجوکیشن کے انڈیکیٹر میں دیکھ چکے ہیں کہ 30% آف دی ٹوٹل جو ہمارے اسکول بیئرنگ ایج کے بچے ہیں وہ تو اسکول میں آتے ہی نہیں ہیں، اور جو آتے ہیں اس میں سے بھی ٹوٹل میرے خیال میں 40% ہے جو اپنی جو 12 سال کی ایجوکیشن ہے کمپلیٹ کرتے ہیں۔ تو ہم وہ جو 40% 12 سال کی ایجوکیشن کمپلیٹ کرتے ہیں آؤٹ آف 70% یا 71%، اس میں جو ریشو ہے یا یہ دونوں کا مقابلہ ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ جی تو اوورال آپ دیکھ لیں فیملی پلاننگ میں، جاوید مطلب ہیلتھ میں یہاں آپ رہے ہیں، باقی انڈیکیٹرز میں ہمارے حالات جو رپورٹڈ ہیں وہ بھی بہت برے ہیں، اور ایکچوئل جو ہیں وہ پتہ نہیں اس سے بھی برے ہوں گے۔ تو اینی وے، یہ تھا میرا مطلب تھوڑا یہ تو اب پھر فیملی تو یہ اب پھر فیملی کرنا پلاننگ سے کیا کیا ہے؟ مراد ہے جاوید؟ یہاں پر فیملی پلاننگ سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے میرا خیال ہے یہ جو انٹرنیشنل سینیریو میں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ پاکستان میں جو فرٹیلیٹی ریٹ ہے وہ زیادہ ہے، بچے جو ہے وہ زیادہ پیدا ہو رہے ہیں، اور ان کو کسی طریقے سے کنٹرول کیا جائے۔ لیکن اگر میں نے اور بھی بہت سی سٹڈیز دیکھی ہیں جس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ پوری دنیا میں ایکچولی فرٹیلیٹی ریٹ کم ہو رہا ہے، اور ویسٹ کے کئی ملکوں میں تو فرٹیلیٹی ریٹ اتنا کم ہو رہا ہے کہ وہ ان کے معاشرے کی نارمل سسٹین کرنے کے لیے، بیٹا ان کو ذرا کہہ دینا کہ نارمل سسٹین کرنے کے لیے جس میں ایک ایکولیبریم سوسائٹی کا ہونا چاہیے، وہ اس کو میٹ نہیں کر رہا۔ تو اس لیے اور جس کی وجہ سے پھر یہ ہو رہا ہے کہ بوڑھے جو ہیں وہ زیادہ ہوتے جا رہے ہیں اور بچے نئے پیدا ہو نہیں رہے، لہٰذا پروڈکٹیو آبادی جو ہے وہ کم ہو رہی ہے۔ اب پاکستان میں چونکہ ہمارے پاس کوئی اسٹیٹسٹکس اس طرح کے نہیں ہیں، اور ہمارا جو ایون جو پیدائش کا ہے اور اموات کا شرح کا، اس کے بارے ہمارے سینسس کے بارے میں بھی ہمیں پکا پتہ نہیں ہے کہ جتنا ہم کہتے ہیں اس سے کتنا زیادہ ہے۔ تو اس لیے پاکستان میں فیملی پلاننگ سے مراد کیا اوور آل بچوں کی پیدائش کا کم کرنا ہے، یہ اس کا مطلب ہے، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو افورڈ کر سکتا ہے اس کے بچے ہوں اور جو نہیں افورڈ کر سکتا اس کے بچے نہ ہوں؟ اور اوپر سے ہمارے ہاں ایک ریلیجس بہت اسٹرانگ ایک لابی ہے جو کہ اس کو اس طریقے سے نہیں پروپیگیٹ کرنے دیتی۔ تو اس کے بارے میں بھی بیٹھ کے سوچنا پڑے گا، اور ہمیں علماء کو شامل کرنا پڑے گا، ہمیں یہاں کے جو پاپولیشن کے ایکسپرٹس ہیں ان کو شامل کرنا پڑے گا، اور جو پلاننگ کے ایکسپرٹ ہیں، اور پھر دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے ہاں یہاں فیملی پلاننگ کی کیا ڈیفینیشن ہونی چاہیے۔ تو جاوید جو آپ کہہ رہے تھے نا کرنا کیا ہے، اس میں یہ جو ایک انڈیکیٹر نصر نے پڑھا ہے، اس کو اچیو کرنے کے لیے ایک پلان آف ایکشن بنانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور پلان آف ایکشن کا مطلب یہ ہے کہ یہ انڈیکیٹر ہم تب اچیو کریں گے اگر ہم یہ ایکٹیویٹیز کریں، اور یہ اس ایکٹیویٹی کی سب ایکٹیویٹیز کریں، اور پھر ان سب ایکٹیویٹیز کے لیے بجٹ چاہیے ہوتا ہے، پیسے چاہیے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک پلان آف ایکشن ہوگا، اور اس کے ساتھ پھر اس پلان آف ایکشن کے ساتھ بجٹ پلان ہوگا، اور اس کے بعد اسٹیٹ نے یا جو بھی بجٹ دے رہے ہیں
انہوں نے اس کو مانیٹر کرنا ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن پلان. اور جن لوگوں نے کام کرنا ہے اس کی تربیت کرنی ہوتی ہے، اس کی ٹریننگ کرنی ہوتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ پلان. تو بیسیکلی یہ 5 سال کا ابھی بھی ایک پلان بن سکتا ہے جو ایک انڈیکیٹر کی ساری ایکٹیویٹیز کو آئیڈینٹیفائی کرے، ان ایکٹیویٹیز کے کرنے کے لیے بجٹ کو آئیڈینٹیفائی کرے اور میک شور کرے کہ بجٹ موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بجٹ کو بجٹ کے ساتھ جو ہیومن ریسورس چاہیے اس کی ٹریننگ کرے اور پھر مانیٹر کرے اور الٹیمیٹلی دیکھے کہ ہم نے یہ سارا کچھ کیا ہے، اب ہم یہ انڈیکیٹر اچیو کر چکے ہیں یا کر سکتے ہیں یا کر لیا ہے، اس کو پھر مانیٹر کرنا پڑتا ہے، وہ رپورٹنگ ہوتی ہے. تو یہ ہے سارا سائیکل جس کو ہم کہہ لیں آپ 5 سالہ پلان کبھی بناتے تھے یہ لوگ. تو اوپر میجر لیول پہ تو آپ نے اسٹریٹجک ڈائریکشن دے دی، اپنا پروونشل لیول پہ فنڈز اور بجٹ کا ارینجمنٹ کر لیا، لوکل گورنمنٹ نے یہ پلان آف ایکشنز بنانے ہوتے ہیں جو ہمارے پاس انفارچونیٹلی نہیں ہے. تو نصر اپ ٹو یو. جی تو میں 6 SDG 6 سسٹینیبل ڈیولپمنٹل گول نمبر 6 پڑھ دیتا ہوں. جی یہ ہے کلین واٹر اینڈ سینیٹیشن. تو اس میں پاپولیشن یوزنگ ایٹ لیسٹ بیسک ڈرنکنگ واٹر سروسز، تو یہ 90.6 ہے اور یہ اسٹیگننٹ ہے، ہاریزونٹل موو کر رہا ہے ایرو نے. جی پاپولیشن یوزنگ ایٹ لیسٹ بیسک سینیٹیشن سروسز وہ ہے 70.5، یہ تھوڑا سا ٹیڑھا ہو کر اوپر جا رہا ہے. اور فریش واٹر وڈرال جو کہ اویلیبل فریش واٹر ریسورسز ہیں وہ 110، یہ بھی اسٹیگنٹ ہے. اور اینتھروپوجینک جو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہیومن ایکٹیویٹی کی وجہ سے واٹر ویز دیٹ ریسیوز ٹریٹمنٹ 7.9، اس کے سامنے تو بس گول دائرہ ہی لگا ہوا ہے. اور لاسٹ میں ہے جی اسکیرس واٹر کنزمپشن ایمبوڈیڈ ان امپورٹس، وہ ہے 219.8 اور یہ بھی اسٹیگنٹ ہاریزونٹل ایرو جا رہا ہے. تو یہ ہے کلین واٹر کا معاملہ. دیکھیں نا اس میں اب جو ہمیں جو چیز بڑی کلیئرلی نظر آتی ہے کہ ہم سب سے پہلے پانی کو بہت زیادہ ویسٹ کر رہے ہیں. ویسٹ مینجمنٹ آپ کیا 7% بتایا ہے؟ کتنا ہے ویسٹڈ واٹر کو ری یوز کرنے کا؟ اب ہم دنیا میں لوگ ایک قطرہ پانی بھی ضائع نہیں ہونے دیتے، اور ہم اپنا 90+% پانی جو ہے اس کو ہم ضائع کر رہے ہیں. اور ظاہر ہے جو ضائع کر رہے ہیں اس کو ہم پمپ بھی کر رہے ہیں، یا کسی اور ریسورس سے گلیشیئر پگھل رہے ہیں ان سے ہم لے رہے ہیں، یا دریا سے لینا جدھر سے بھی لے رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سارے کا سارا پانی ہم بچا سکتے ہیں اگر ہم ویسٹ واٹر کو محفوظ کریں. اب ویسٹ واٹر کو محفوظ کرنے کے بڑے سادہ سیدھے سیدھے طریقے ہیں، اور یہ ڈفرنٹ لیول کی کمیونٹی کے لیے ڈفرنٹ طریقے ہیں. میں یہ کیسے بتا رہا ہوں؟ اگر چھوٹی کمیونٹی ہے، مثلا گاؤں ہے، چھوٹے سائز کا گاؤں ہے، تو وہ اس سارے کے سارے پانی کو بڑے آسانی سے اکٹھا کر کے ایک جگہ پہ، اور اس کے اوپر کچھ پودے ہیں جوڑ دیں گے ان کو ہم، تو وہ اس پانی کو صاف کر دیں گے. اور صاف اس طرح کریں گے کہ آپ اس کو اپنے اریگیشن کے پرپز کے لیے استعمال کر سکیں گے. اگر آپ چاہیں تو کوئی گاڑی موٹر سائیکل یہ وہ اس کو دھونا ہے تو اس کو اپنی گھاس کو لگا سکیں گے. تو یہ پانی سارے کا سارا یہ جو پروسیجر ہے نا، اس کو نارملی ہم کہتے ہیں کنسٹرکٹڈ ویٹ لینڈز. تو آپ نے پانی اکٹھا کرنا ہے، اس پانی کو اکٹھا کر کے تو اس کو صرف نیچرل طریقے سے تھوڑا ٹائم دینا ہے صاف ہو کے، وہ آپ کے استعمال میں آ جائے گا. ظاہر ہے پینے کے لیے استعمال نہیں ہوگا، کپڑے دھونے کے لیے استعمال نہیں ہوگا، لیکن وہ پانی جو آپ نے اپنی زراعت میں استعمال کرنا ہے، فصلوں کو لگانا ہے، اس کے لیے وہ بہت اچھا طاقتور پانی ہوتا ہے. اب اگر آپ اربن سیٹنگ میں جائیں تو وہاں کوئی جس میں میونسپل کارپوریشن ہے یا کمیٹی ہے، تو چونکہ وہاں بہت زیادہ پانی اکٹھا ہوتا ہے، تو اس کے لیے پھر بڑے لارج سکیل کے اوپر آپ کو واٹر مینجمنٹ کے لیے وہ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس لگانے پڑتے ہیں. اور ان پلانٹس میں سے گزر کے پانی جو ہے وہ پھر یا آپ اس پانی کو دے دیتے ہیں سوئل کو، زمین کو، تاکہ اس کو ہم ریچارج کر دیں، یا اگر ہمارے پاس کوئی چینل ہے، ساتھ کوئی نہر ہے، کوئی راجباہ ہے، کوئی دریا ہے، تو وہ ٹریٹمنٹ کر کے، یا کوئی لیک ہے تو وہ ٹریٹڈ پانی جو ہے ہم اس کو دے دیتے ہیں. پھر وہ وہاں ہیلدی طریقے سے جو بھی اس کا استعمال ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے. آپ اس کو اریگیشن کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، آپ اس کو
دوبارہ ری یوز کر کے کلین کر کے واٹر ٹریٹ کر کے دوبارہ پائپ میں دے کے تو لوگوں کو سپلائی دے سکتے ہیں. تو ہمارا جی تو نصر جاوید مجھے تو کوئی ایسا شہر نظر نہیں آیا جو یہ کلیم کر سکے, یا کوئی ایسا میرا نہیں خیال گاؤں نظر آیا جو یہ کلیم کرے کہ ہم اپنے استعمال شدہ پانی کو دوبارہ استعمال کرتے ہیں. لیکن علی یہ بات تو اس وقت ہو نا جی, دیکھیں ہمارے شہر جو ہیں بڑے شہر وہ ان پلانڈ ہے, وہ جیسے لاہور ہے تو بڑھتا بڑھتا کہاں سے کہاں تک چلا گیا ہے. اسی طرح کراچی کا جو حال ہے, اور جتنے بھی بڑے بڑے شہر ہیں, ملتان ہے اور فیصل آباد ہے, سارے بڑے شہروں میں کوئی پلاننگ نہیں ہے کسی قسم کی. اور میرا خیال یہ ہے کہ اس میں جو بیسک ڈیفیشنٹ چیز نظر آ رہی ہے ان چیزوں کو عمل میں لانے کے لیے یا ان کو ایون گول بنانے کے لیے, وہ لوکل گورنمنٹس ہیں. اگر لوکل لوکل گورنمنٹ گورنمنٹس نہیں ہیں اور ہوں شہروں کی پلاننگ نہیں ہے تو یہ گول کسی صورت میں بھی ایز اے گول ہی سامنے نہیں آئیں گے. آپ نے ٹھیک کہا نصر. میں ایک آپ کو نا اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں. میں یو کے میں لیورپول میں گیا ایک کانفرنس اٹینڈ کرنے کے لیے, اور رات کو ہم لیٹ پہنچے, ہوٹل میں پہنچے تو باہر نکلے تو جلدی یہ دکانیں شکانیں بند ہو جاتی ہیں. وہ چھوٹا سا میرے خیال میں شہر ہے, اتنا بڑا بھی نہیں ہے. تو مجھے پانی نہیں ملا پینے کے لیے, باٹلڈ واٹر جو ہے. تو میں کاؤنٹر پہ گیا کہ میں باٹلڈ واٹر مجھے چاہیے پینے کے لیے, تو میں کہاں سے لوں. تو اس نے جو لڑکی وہاں کھڑی ہوئی تھی اس نے ایک پلاسٹک کا گلاس لیا, اپنی جو سامنے ہاتھ دھونے والی اس کی ٹوٹی تھی جو کاؤنٹر پہ تھی, اس نے وہ کھولی, اس میں گلاس بھرا اور پی لیا, اور مجھے وہ گلاس دے دیا کہ آپ کے جو پانی ٹیپ واٹر آ رہا ہے وہ باٹلڈ واٹر سے اچھا ہے, آپ وہ پیئیں, آپ کو کیا ضرورت ہے پیسے ضائع کرنے کی. تو یہ لوکل گورنمنٹ ہوگی تو یہ سارے کام ہوں گے, یہ نہیں ہو سکتا. میرا تو خیال یہ ہے علی, اس نے آپ کو گلاس اس لیے دیا کہ جھوٹا پینے سے محبت بڑھتی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے, بٹ اینی وے جو میرے ساتھ ہوا, میں نے وہ چھوٹی سی جی, لوکل گورنمنٹ کی کمیونٹی ہے جو یہ جی سارا یہ کچھ تو کر رہے میں بھی یہ بتاتا ہوں کہ یہ ناروے میں بھی وہ باقاعدہ لکھ کے لگاتے ہیں کہ آور ٹیپ واٹر از سپیریئر دین دی باٹل واٹر, اور تمام ہوٹلوں میں ایک ہیں. پائپ لگی ایگزیکٹلی. ہوتی ہے جس میں سے بوتل بھر کے دی جاتی ہے. اور آپ کو نصر یاد ہوگا کہ ایک زمانے میں ہم بھی جو ٹینکی سے پانی ہماری ٹوٹی میں آتا تھا, مثلا میں اسلام آباد میں رہتا تھا, تو ہم وہی پانی پیا کرتے تھے. جی اور وہ یعنی وہ ٹوٹی میں پانی آتا تھا اور وہ کسی ٹینک سے آتا تھا اور وہ راول ڈیم کے اوپر سے پروسیس کر کے آتا تھا, اور وہ پانی ہمارے پینے کا پانی تھا, اسی میں آٹا گوندتا تھا, اسی میں برتن صاف ہوتے تھے اور وہی پیتے تھے. تو اس کا مطلب ہے اگر پہلے ممکن تھا تو اب کیوں نہیں ہے. تو اب میں صرف یہ آپ کو علی اکبر آپ اس کا جواب دے سکیں گے, اس بات کا کون سا محکمہ رسپانسبل ہے جو کہ اس پانی کو جو آپ نے کہا ایک نیچرل طریقے سے صاف ہوتا ہے اور یا جو اربن ایریا میں صاف ہوتا ہے, یہ ذمہ داری کس کی ہے اس کو ایسا کرنے کی؟ جاوید یہ لوکل گورنمنٹ کا کام ہے, لوکل گورنمنٹ. اور لوکل گورنمنٹ کے اندر مطلب چھوٹا سا ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جو, پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر واٹر سپلائی اسٹیٹ کی طرف سے جا رہی ہے تو اس کو وہ ٹریٹ کر کے اور پائپ میں بھیج کے, اور اس کو پھر ریگولر ہمارے تو پائپ پتہ نہیں رسٹ ہوئے ہیں, کیا ہوا ہے. تو یہ لوکل گورنمنٹ نے کرنا ہے. پروونشل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ اگر یہ ٹھیکہ لے لے اور کرنا چاہے تو یہ نہیں ہو سکتی, یہ لوکل گورنمنٹ کا ہی کام. اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے فیڈرل گورنمنٹ یا پروونشل گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے کوالٹی کو چیک کرتا رہے, اچھی لیبارٹریز اسٹیبلش کرے, اور ان لیبارٹریز میں پھر واٹر کوالٹی کو اور باقی چیزوں کو ٹیسٹ کر کے. اور یہ لوکل گورنمنٹس کا آپس میں کمپٹیشن ہوتا ہے کہ میں اچھا پانی دے رہی ہوں یا دے رہا ہوں جو گورنمنٹ ہے اپنے لوگوں کو, یا ساتھ والی. اور یہ جیسے آپ نے کہا, لوگ اس کی بنیاد کے اوپر اپنا کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے 5 سال میں یا 3 سال میں یا جتنا بھی ہم نے حکومت کی ہے لوکل گورنمنٹ میں, وہ الیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں, تو وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے لوگوں کو کلین ڈرنکنگ پانی کیا ہے. اس سے بہت پیسے بچتے ہیں, ریسورسز بچتی ہیں. علی ان گولز کو جب ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ایک بڑا کلیئر ڈیمارکیشن ہے بٹوین ڈیولپنگ نیشنز اینڈ ڈیولپڈ نیشنز. تو کسی اسکالر نے یہ کہا تھا کہ اصل پرابلم جو ہے ہمارے ملکوں کا وہ ہے پیسفل ٹرانسفر آف پاور. تو اس کے ذہن میں تو تھا کہ ایک الیکشن کے بعد دوسرے الیکشن میں جانا پیسفلی, یا ایک حکومت کے بعد دوسری حکومت کا آنا. لیکن میرا خیال ہے کہ پاور کو نیچے کی طرف ٹرانسفر کرنا یہ بھی ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اگر پروونشل گورنمنٹ سارے پاورز اپنی لوکل گورنمنٹس کو دے دے تو وہ اپنے الیکشنز اور اپنی پرفارمنس وہ اس کو کیسے شو کرے.
اور اس کے لیے پھر ٹک ٹاک پہ کس طرح کی چیزیں بنائی جائیں گی. میرا خیال ہے یہ بات یہ یہ ٹھیک ہے, ایک بہت بڑا پرابلم ہے. یہ بہت بڑا پرابلم ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, مجھے جو سمجھ آ رہی ہے اس وقت, اور میں نے اس کے اوپر جیسے میں نے بتایا تھا, ہم آخر میں جو آخری پروگرام ہوگا اس سیریز کے سلسلے کا, اس میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ میری جو مائی ولیج مائی ورڈ والا ایک ڈیٹیلڈ پریزنٹیشن میں دینا چاہوں گا کہ ہم اب جو ہم عوام ہیں, ہم پاکستانی ہیں, وہ ہم انتظار نہیں کر سکتے کہ جب تک ہماری حکومت اچھے لوگوں کی آ جائے اور وہ احساس کر لے کہ لوکل گورنمنٹ ہونی چاہیے, اور پھر اس لوکل گورنمنٹ کو وہ بجٹ دے دے جو اس کا حق ہے, تو اس کے بعد یہ سارے کام پھر کبھی نہیں ہوں گے. تو یہ تو کمیونٹیز کو, اب چھوٹی چھوٹی کمیونٹیز کو اکٹھے ہو کے اپنے ریسورسز, وہ تو جنگ, وہ تو جہاد جدوجہد جاری رہنی چاہیے کہ ہمارے ملک کے اندر, جیسے نصر کہتا ہے اور وہ کام بھی کر رہا ہے, کہ جسٹ گورنمنٹس ہونی چاہیے, انصاف ہونا چاہیے, رول آف لا ہونا چاہیے, بیسک ہیومن رائٹس ہونے چاہیے. وہ تو آخر میں جو ڈسکلیمر آپ دیتے ہیں وہ دیں گے آپ, لیکن تب تک جو کمیونٹیز ہیں ان کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے لیے یہ سارے کے سارے کام خود کر کے, اور پھر اس کو ان کاموں کو کرنا ہے, ہم گورنمنٹ پہ نہیں چھوڑ سکتے. اور جو بہت بڑا پوٹینشل ہے نا جاوید اور نصر, وہ ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں. یہ جتنے بھی کوئی 1.5 کروڑ لوگ آپ کہہ رہے ہیں, کسی نہ کسی کمیونٹی سے گئے ہوئے ہیں, کسی نہ کسی گاؤں سے گئے ہوئے ہیں, کسی نہ کسی محلے سے گئے ہوئے ہیں, اور اللہ نے بڑا ان کو نوازا ہوا ہے. اور یہ بہت زیادہ ریسورسز کی ضرورت نہیں ہے, اگر وہ اپنی کمیونٹی کو صرف گود لے لیں, اڈاپٹ کر لیں, ان کے ساتھ جڑ جائیں. اور میں یہاں یقین جانے, جو خاص طور پہ میری ایج کے لوگ ہیں, ان کو تو میں نے کل, مجھے پرسوں ایک بزرگ ملے ہیں, ریٹائرڈ پرنسپل ہیں ایک کالج کے, وہ بلیو می ہی واز لٹرلی کائنڈ آف میڈ ہوا تھا کہ کسی طریقے سے میں پاکستان چلا جاؤں, اور وہ نہیں جا پا رہا. تو اس کا ایک طریقہ ہے کہ وہ جڑ جائے اپنی کمیونٹی کے ساتھ پازیٹیولی, اور پھر یہ سارے کے سارے کام جو ہیں, یا زیادہ تر ان میں سے جو کام ہے, یہ کمیونٹیز کو خود کرنے پڑیں گے, اور جب تک وہ کمیونٹی یونائٹ نہیں ہوگی وہ نہیں کر سکیں گے. تو یہ کرنا پڑے گا. یہ ہے میری اس وقت تک کی آبزرویشن, کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے اپنی بساط کے مطابق حکومتیں چینج کرنے کے لیے, تو لیکن اپنے آپ کو چینج کرنے کے لیے, اپنے ارد گرد کو ٹھیک کرنے کے لیے تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. جی, تو میرا یہ خیال ہے کہ ہماری آج کی گفتگو سے ہمیں جو ایک یعنی ایک دکھ بھرا ریویل ہوئی ہے بات, وہ یہ ہے کہ یہ جو 2 انڈیکیٹرز ہیں, 2 اہداف ہیں, ان میں ہم بہت پیچھے ہیں, اور یہ بہت وائٹل قسم کے اہداف ہیں. یعنی یہ ہے کہ ہمیں یعنی جینڈر کی ایکویلٹی, اور تاکہ وہ عورتیں جو ہیں وہ ڈیسیژن کے اندر حصہ لے سکیں, جو کہ صحیح معنی میں عورتوں کی آزادی ہے کہ عورت گھر کے فیصلے میں اس کے ڈیسیژن کی ویلیو ہے کہ نہیں ہے. اور دوسرا جو ہے کہ یہ جو صاف پانی ہے اور سینیٹیشن ہے, تو اس سلسلے میں ہم کافی پیچھے ہیں. اور اس سلسلے میں بھی ہم نے سیر حاصل گفتگو کی کہ حکومتوں کو کیا کرنا چاہیے, اور ساتھ یہ ہے کہ جو لوکل گورنمنٹس ہیں ان کی اہمیت کو ہم بالکل انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتے, وہ بہت ضروری ہے. اور جو علی اکبر نے آخر میں بتایا کہ اس کے علاوہ پھر ہم اوورسیز پاکستانی کی مدد سے, اور جو یہاں ہمارے متمول لوگ ہیں ان سب کی مدد سے, ہم اپنی کمیونٹی کو کمیونٹی لیول کے اوپر اس طرح کے کچھ پروگرامز بنائیں, تاکہ جب تک حکومت اس کو نہیں کرتی تو کم از کم ہم کرتے رہیں. تو نصر, آپ اخیر میں جو ایک ڈسکلیمر جس کا ذکر کیا, آپ کچھ بتایا کرتے ہیں, پلیز وہ بات دہرائیے پھر ہم تاکہ اپنے دوستوں سے اجازت لیں. جی جاوید, اصل میں یہ بات جو ہے یہ تو کہ اوورسیز پاکستانی کیسے پاکستان میں اپنے آپ کو جیسے اسپانسر کرنا ہے ایک گاؤں کو, اپنی کمیونٹی کو, یہ اسی وقت ممکن ہوگا. یہ ممکن نہیں ہے کہ اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کا فائدہ آخر میں جا رہا ہو اوپر اقتدار میں بیٹھے ہوئے چند ایلیٹ کیپچر کو, اور باہر سے جو ہے لوگ غریبوں کی مدد کریں. یہ جو ہے نا جی آئیڈیا یا یہ جو تھاٹ ہے, اس کو میں پیسیو چیریٹی کہتا ہوں, یہ ممکن نہیں ہوگی. اس لیے اس وقت ضروری ہے, اس وقت جو ہے خاص طور پر اس وقت چونکہ حالات کچھ ایسے ہوئے ہیں کہ اگر اس وقت یہ چینج آ جائے کہ ایک ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کے ذریعے سے, جہاں بیہائنڈ دا کرٹن فورسز بالکل انوالو نہ ہوں, جو بھی جینون الیکشن گورنمنٹ آتی ہے وہ آئے, اور اس کے بعد اس کو چھوڑا نہ جائے جب تک وہ لوکل گورنمنٹس تک جو ہے اپنے اقتدار کو, اپنی پاور کو ٹرانسفر نہ کر لے.
اور جو پیسہ جو کچھ بھی ان کے پاس ہے، جو بھی ریسورسز ان کے پاس ہیں، وہ آخر میں لوکل گورنمنٹس کے ہاتھوں میں ہونے چاہیے. تو یہ والی باتیں یعنی صرف ایک گورنمنٹ کا آنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس گورنمنٹ کا اپنے حصے کے پاور کو نیچے تک ٹرانسفر کرنا، یہ بھی اسی ڈسکلیمر کا حصہ ہے. تو میرا خیال ہے اگر یہ بات آ جائے تو اوورسیز پاکستانی اوور ویلمنگلی نہ صرف پاکستان میں اپنی سکل لے کر آئیں گے، اپنے ریسورسز لے کر آئیں گے، بلکہ یہ اسپانسرشپ والا کام بڑی آسانی سے ہو سکتا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو تمام دوست ان باتوں پر غور کریں، اور پھر جیسے میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ ان باتوں کو شیئر بھی کریں. اور دوسری بات یہ کہ گوگل میں آپ خود بھی سرچ کریں کہ یہ جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹل گول ہیں یہ ہیں کیا، اور آپ پلیز اس میں بھی اپنی رائے دیجئے، نیچے نوٹس میں اپنی رائے دیجئے، اور جہاں جہاں آپ اس آواز کو پہنچا سکتے ہیں یہ آواز کو پہنچائیے. تو نصر بہت شکریہ، علی اکبر بہت شکریہ. انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم جی.